حسد بغض اور اخلاق رذیلہ ہیں، اگر وہ بندہ کوئی چاہے کہ میرے وہ اخلاق رذیلہ زائل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، دور ہو جائیں، تو وہ درود خضری کو محبت سے پڑھا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سند دیکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ کئی بد نصیب وہ اس درود پاک سے محروم ہیں، درود خضری سے محروم ہیں، اور وہ درود خضری کی معرفت سے، اس نعمت سے وہ فیض یاب نہیں ہو سکتے، ان کے مقدروں میں ہی نہیں ہے۔ بد قسمت ہے جو اس عمل سے محروم رہ گیا۔ درود پاک یہ ہے جسے درود خضری کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اسے آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، بڑے خوبصورت اور سنہری حروف کے اندر۔ آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا کرنا ہے، درود خضری کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ آئیے اس بات کو اور میں آگے اگر بتاؤں کہ درود خضری امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی نظر میں، آپ کی زبان سے درود خضری کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کا فرمودہ ہے کہ درود خضری منبع فیوز و برکات ہے، اور یہ تمام درودوں میں سے اسم اعظم ہے۔ اس کا درجہ تمام درود پاک کے اعمال میں سے اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم الشان ولی کامل و اکمل، جن کی خدمات، جن کا کام اتنا بڑا ہے کہ انہیں مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، یعنی 1000 سال کے لیے آپ مجدد کے مقام پر سرفراز ہیں، مجدد کے مقام پر آپ سرفراز ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے مرشد گرامی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمہ مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ مجدد پاک وہ ہیں جن کے بکل کے اندر، جن کی بکل کے اندر ہمارے جیسے بھی کئی اللہ والے ہیں۔ ایسی مرید کی شان بیان فرماتے ہیں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت الرحمن۔ اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی وہ ہستی ہیں جن کے لیے محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت شہنشاہ بغداد سرکار عبد القادر جیلانی المعروف سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان کے لیے جبہ ارسال فرمایا، جبہ ارسال فرمایا۔ سینکڑوں سال پہلے آپ نے ان کی متعلق فرمایا کہ خطہ ہندوستان میں میرا احمد آئے گا، یہ جبہ ان کو دے دیا جائے۔ شیخ احمد کے متعلق آپ نے فرمایا۔ اور اتنی بڑی عظیم الشان ہستی ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل ہیں آپ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، سبحان اللہ، مجددیہ کی نسبت آپ کی نسبت سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ساتھ لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ درود پاک اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کا اس کا جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ منتخب شدہ اور پسندیدہ درود پاک ہے۔ یہ ان کی سند ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سند ہے۔ فرمایا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ ہے
اور آپ سرکار کا منتخب شدہ یہ درود پاک ہے، اور قرب مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس درود پاک کے قاری کے نصیب میں اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہے۔ اگر قرب مصطفیٰ چاہتے ہو تو پھر جو اس درود پاک کا قاری ہے اس کے نصیب میں سے بڑی اور دولت کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ درود خضری پڑھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار، آپ کی زیارت کا شرف اس کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اولیاء نقشبند کا مجاہدہ اور وظیفہ یہ درود پاک الحمدللہ درود خضری ہے، جس سے پہلے ہی روز قرب محمدی سے نواز دیا جاتا ہے۔ جو بندہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم، جو انسان بھی اس درود پاک کو پڑھتا ہے اس سے پہلے دن سے فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے دن سے اسے قرب مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی دولت سے نواز دیا جاتا ہے۔ قرب محمدی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرب محمدی کا اس کو انعام مل جاتا ہے۔ یہ ایسا درود پاک ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے والوں کی تربیت روح اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے، یا وہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیر تربیت دے دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے درود خضری اسی نام سے مشہور ہے، حضرت خضر علیہ السلام کے نام کی نسبت سے درود خضری سے کہا جاتا ہے۔ درود خضری، حضرت خضر علیہ السلام نے صاحب درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درود خضری کی اجازت چاہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو زندہ پیر ہیں، پانیوں کے اوپر آپ کی ڈیوٹیاں ہیں۔ آپ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی، اور اسی کے متعلق حضرت امام ربانی میاں شیر محمد صاحب نقشبندی مجددی شرق پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا اس درود پاک سے وابستگی کا عالم یہ تھا کہ روزانہ آپ سرکار 5000 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ حضرت امام ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شیر ربانی، یہ امام ربانی کے فیض یاب ہے نا، اور بھائی امام ربانی کے فیض یاب کون ہے؟ شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑی عظیم شخصیت اور ہستی ہیں۔ آپ حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اس درود پاک سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ 5000 مرتبہ، سمجھ آ رہی؟ 5000 مرتبہ روزانہ یہ درود خضری وہ پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، اور درود خضری پڑھنے والوں کو محبت اور خوشی سے فرماتے تھے تو میرے لیے تو ایسے ہو جیسے فرشتوں کی طرح ہو۔ اللہ اکبر، کیونکہ فرشتے بھی درود پاک کے جھڑے ہوئے نوری پھول ہیں، فرشتے بھی درود پاک کے جھڑے ہوئے نوری پھول ہیں، اور جو یہ درود پاک پڑھتا ہے مجھے بھی وہ ان پھولوں کی طرح ہی لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نام ہے، بہت بڑا نام ہے اکاڑا کی سرزمین سے، میں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا۔ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری، حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، المعروف حضرت کرما والے صاحب، حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تہجد کی 12 رکعت پڑھنی چاہیے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 5 بار، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور نماز تہجد کے بعد 500 مرتبہ درود خضری پڑھا کریں۔ یہ درود پاک دو زانو بیٹھ کر پڑھنا رب کریم اللہ جل وعلا کو بہت زیادہ پسند ہے، اور تہجد ہی
दुआए सहरगाही है। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक खिजरी को अगर रोजाना बाद नमाज फजर एक मर्तबा पढ़कर पानी पर दम करके तमाम बच्चों को निहार मुंह पिलाएं, अपने अहले खाना को निहार मुंह पिला दिया करें। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लें या एक से ज्यादा पढ़ लें, जितनी बार भी आप पढ़ सकते हैं पढ़ लें। ये पानी पर पढ़ के पिलाएं, तमाम बच्चों को निहार मुंह पिलाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम बच्चे और घर वाले आपके फर्मा बरदार हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे, ताबेदार हो जाएंगे, वालिदैन का हुक्म मानेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। तहज्जुद के वक्त मामूल बना ले। जिनकी औलाद नाफरमान है, बीवी बच्चे नाफरमान है, गुस्ताख हैं, बेअदब हैं, वो लोग तहज्जुद के वक्त तहज्जुद की 12 रखते नमाज नफल पढ़े, और कम अज कम 12 ना पढ़ सके तो 2-2 करके 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, 12 पढ़ लें। उसके साथ कम अज कम एक मरतबा ज्यादा से ज्यादा आप जितना भी पढ़ सकते हैं दरूद खिजरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। इस दरूद पाक को पढ़ के पानी के ऊपर फूंक लगा दें, फिर देखें कमालात। आप देखें बीवी बच्चे बहन भाई जो भी घर के अंदर है सारे इंशाअल्लाह ताला ताबेदारी करेंगे और नेकी की तरफ चलेंगे। हजरत शेख अहमद अब्दुल जव्वाद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब सलातुल मुहिब्बीन अला हबीब रब्बिल आलमीन में फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से दरूद खिजरी सुना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप दरूद खिजरी को 500 मरतबा पढ़ना का मामूल बना लें या 5000 रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। इतना बड़ा अल्लाह का वली 5000 मरतबा डेली पढ़ता है तो आप नहीं पढ़ सकते? आप भी पढ़ें, 500 बार पढ़ लें, 1000 बार पढ़ लें, इसको बढ़ाते जाएं, 5000 तक ले जाएं, और फिर देखें रब ताला की तरफ से रहमतों के नुज़ूल कैसे होते हैं, करम के नुज़ूल कैसे होते हैं, उसके फजल के नुज़ूल कैसे होते हैं। झोली ही आप मेरी तंग है, उसके वहाँ कमी नहीं, ये कहने पर आप मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा, किसी भी शय की कोई कमी नहीं रहेगी। कर भला हो भला, होता है भले का भला। दरूद खिजरी के आमिलीन को ख़ास इजाज़त है, दरूद खिजरी का अमल करें और फिर दीन दुनिया की वो नेमतें पाएं जो आपने आज तक सोची भी नहीं होंगी। आप हमारे साथ राब्ता करना चाहें तो हमारा राब्ता नंबर ये है, लेकिन फ़ोन पे खुदा के लिए फ़ोन करके ये ना पूछा करें जी हम कौन सा वजीफ़ा करें, कौन सी पढ़ाई करें। ये सारा कुछ आपको बता दिया गया है, तो दुआएं लें हमसे, और दुआएं लेने के लिए खपाएं नहीं, यानी कि बार बार फ़ोन इतने ज़्यादा, बाज़ लोगों के मैसेज इतने ज़्यादा होते हैं कि वो सुने ही नहीं जाते, इतने ज़्यादा वॉइस मैसेज, इतने ज़्यादा